मायूस सी आवाज़ सुन के अलियाब की आँख खुली, नींद से बोझल आँखों से यहाँ वहाँ देखा तो रूम में कोई नहीं था। फिर नज़र खिड़की की तरफ गई, जल्दी से बेड से उठी और खिड़की तक पहुँची। मिट्ठू मेरा बीबी, मिट्ठू कैसा है? चेयर पे बैठे मिट्ठू को जल्दी से हाथों में उठा के चटाचट प्यार किया। याक मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू। अलियाब को देखकर मिट्ठू चहक उठा। मेरा प्यारा बेबी किसके साथ आया है यहाँ? क्या बाबा भी आए हैं? अलिया ने बेताबी से पूछा। या मम्मा, मिट्ठू आई है। मिट्ठू अपना पंजा इसके हाथ पे रखकर बोला। अपनी आप को देखकर मिट्ठू इतना खुश हो गया कि बार बार अपना पर इसके मुंह पर लगाता, अपना पंजा इसके हाथ पे रखता। अलिया तो इसको देखकर खुशी हो गई थी। हाँ, बस इसको देखकर तुम्हें सारा जहाँ भूल जाता है। पीछे से मामा की खफा सी आवाज़ आई तो अलिया जल्दी से पीछे मुड़ी। हाँ मामा, मेरी प्यारी दोस्त, मेरी जान। अलिया मिट्ठू को चेयर पर बिठाती भाग कर इसके गले लग गई। इतने दिन बाद देख अलिया की आंखों में आंसू आ गए। वो तो कभी इतने दिन दूर ना रही थी। कैसी है मेरी आप जानी? हम मामा ने इसको फूला गुलाबी गाल चूमा। मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे आई? आंटी ने तो मना किया था ना। अलिया जानती थी रिफत बेगम हमामा को अकेले कहीं नहीं जाने देती है। वो भी बताऊंगी, पहले तो मुझे बता। मामा इसको लेकर सोफे में बैठी। मिट्टू आहिस्ता से चलता अली आपके पास आया तो इसने अपनी गोद में बिठा लिया। क्या बताऊँ? अली आप जानती थी वो क्या पूछ रही है, लेकिन हर भी अनजान रही बनी रही। महावीर भाई कैसे हैं? हम मामा ने इसको तासुर देखा। पता नहीं अली अब तो की हुई क्या, मतलब पता नहीं, 4 दिन से तुम इनके साथ रह रही हो, अभी तक तुमको ये नहीं पता चला कि वो कैसे है, क्या करती रही हो तुम? कहीं तुमने इनको खुद मना तो नहीं किया? हमामा थोड़ा तेज़ लहजे में बोली। पता नहीं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं चाह के भी यकीन नहीं कर पा रही। इन ये 4 दिनों में उन्होंने मेरा ख्याल रखा, मुझसे अपना कोई हक भी नहीं मांगा। लेकिन मुझे डर लगता है कहीं इनको पता चल गया तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। मुझे डर लगता है कहीं मेरा यकीन न टूट जाए। बहुत मुश्किल से मैंने ख़ुद को थोड़ा संभाला है। अगर दोबारा बिखरी तो फिर मर जाऊँगी। मुझे डर लगता है किसी मर्द पे यकीन करने से। मैंने ये 4 दिन इतनी मुश्किल से गुज़ारे। मैंने 4 दिन में इनको देखा, वो अच्छे हैं बहुत, लेकिन वो मुझ जैसी लड़की डिज़र्व नहीं करते। इनको कोई इन जैसी लड़की मिलनी चाहिए थी। मैं तो, बोलते हुए इसकी आवाज़ टूट गई। वो कहीं से भी एक 19 साल की लड़की नहीं लग रही थी। एक हादसे ने इसको वक़्त से पहले बड़ा कर दिया था। लोग तो कह जाते हैं हौसला करो, भूल जाओ, लेकिन ये तो उसको पता होता है जिसके साथ गुज़रती है, जो इन सब तकालीफ से गुज़र रहा होता है। इसके लिए सब कितना मुश्किल होता है कोई नहीं जान सकता। नहीं मेरी जान, महावीर भाई ऐसे नहीं है, वो इतनी छोटी सोच नहीं रखते, वो कभी भी तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ेंगे। एक बार इन पे भरोसा तो करो। अल्लाह ने तुम दोनों को एक पाकीज़ा बंधन में बांधा है। ये बंधन इतना कमज़ोर नहीं है। किसी और पे ना सही, अल्लाह पे ही पर ही यकीन करो, जिससे तुम दोनों की किस्मत जोड़ी है। तुम जानती हो ना, वो कभी तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं कर सकता। अपनी दोस्त को समझाती, तसल्ली देती हुई कहीं से भी शरारती हमामा नहीं लग रही थी। अलिया ने सर हिलाया। वाकई अल्लाह ने कभी इसका साथ नहीं छोड़ा था। इतने बड़े हादसे के बाद इसको ज़िंदगी दी, इतने प्यार करने वाले लोग दिए, ज़िंदगी हर आसाइश दी, इसको सलामत रखा। क्या हुआ अगर कुछ बुरा हो गया तो? अच्छा भी तो बहुत कुछ हुआ है ना, फिर अल्लाह से शिकवा क्यों करती हो? जब वो अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते तो शिकवा करने का कोई हक़ नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये बात नहीं समझते कि अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है। अगर इसने हमसे कुछ छीना है तो इतना कुछ दिया भी तो है, लेकिन नहीं, हम जैसे लोग इस चीज़ का शिकवा करते हैं जो छिन जाती है, लेकिन इन चीज़ों का शुक्रिया अदा नहीं करते जो इनसे बिन मांगे अता की हो। अलिया के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ लेकिन इसने शिकवा ज़बान पर ना नहीं लाया। इसने अपने रब का शुक्र अदा किया जिसने एक नई ज़िंदगी से नवाजा, और वो और अपने रब के और करीब हो गई। हमेशा से अल्लाह की ज़ात पे यकीन किया, लेकिन इस हादसे ने इसके ज़हन पे बहुत बुरे असरात छोड़े। हमेशा हँसती खेलती रहने वाली अलियाब कहीं गुम हो गई थी। जिद से अपनी बात मनवाने वाली अलियाब पता नहीं कहाँ खो गई। 5 साल पहले तो इतना भी नहीं बोलती थी, बस हूँ हाँ करती रहती। हमामा की वजह से वो बेहतर हुई थी, लेकिन अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। अब मेरी बात पे अमल भी करना है या नहीं? हमामा ने इसको देखा जो किसी गहरी सोच में गुम हो गई। लेकिन मैं तो नाम के अलावा कुछ नहीं जानती इनके बारे में। अलियाब सर झुका के बोली। मिट्ठू उसकी गोद में सुकून से बैठा। अलियाब इसकी फर पे प्यार से हाथ फेर रही थी। तू अपने इनसे ही पूछ लो ना सब। हमामा ने शरारत से अपने कंधे इसके कंधे से मारा। अलियाब ने मुस्कुरा कर सर झुका लिया। गुलाबी रंगत लाल हुई। है लड़की शर्मा रही है। हमामा हंसी। अलियाब का सर मजीद झुक गया। बाबा आए हैं। अलियाब को अपने बाबा याद आए। नहीं, वो कुछ दिन तक आएंगे। हमामा उठ खड़ी हुई। तुम मेरे साथ रहोगी ना? अलियाब भी उठी। मिट्टू अभी तक इसके हाथ में ही था।
نہیں، مجھے کباب میں ہڈی بننے کا کوئی شوق نہیں، اور ویسے بھی میں تمہارے لیے نہیں، اپنے ان کے لیے آئی ہوں۔ حمامہ نے شرمانے کی ناکام کوشش کی۔ پر کچھ دیر تو رکو، کتنے دن بعد ملی تھی، کچھ وقت وہ ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ نہیں، ابھی تم اپنے ان کو پوچھو، میں بعد میں آؤں گی، اب تو ویسے بھی یہی رہنا ہے، حمامہ کہتی آنکھ مار کر چلی گئی۔ الیاب اس کی جلد بازی پہ ارے ارے کرتی رہ گئی، پھر سر جھٹک کر مسکرائی۔ میرا پیارا مٹھو، مٹھو کو زور سے اپنے ہاتھوں میں پکڑا۔ مٹھو اتنی زور سے پکڑنے پہ مٹھو چیخا تو الیاب کھلکھلائی۔ صبح صبح اپنے سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر عاشق کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا، یہ یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ لگتا ہے مجھے دیکھ کر صدمے میں چلے گئے ہو۔ حمامہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا، وہ اس کی شکل دیکھ کر یقین کرنا چاہ رہا تھا کہ واقعی یہ یہاں یا صرف خواب ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو، اور میرے گھر کا ایڈریس کس نے دیا تمہیں؟ عاشق کی حیرت میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ میں اپنا فیوچر گھر دیکھنے آئی ہوں، جہاں تک رہی ایڈریس کی بات تو اس میں کون سی مشکل ہے، کہیں سے بھی مل جاتا ہے۔ حمامہ اس کو سائڈ پہ ہٹا کے اندر آئے۔ مہابیر پہلے سے اتنا تو نہیں تھا، لیکن یہ بھی خوبصورت اور بڑا گھر تھا۔ ماما کے ہونٹ واؤ میں ڈھلے۔ تم کیسے آئی ہو، اور یہاں، اور کیوں آئی ہو؟ ابھی کے ابھی جاؤ میرے گھر سے۔ عاشق کا دماغ گھوم گیا، یہ لڑکی یہاں تک پہنچ گئی، اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ واہ، میرے آنے کی خوشی میں ناشتہ بھی بنا رکھا ہے، شکریہ، بہت ضرورت تھی اس کی۔ اس کے بعد نظر انداز کے ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی، کھانا دیکھ کر تو ویسے کچھ یاد نہیں رہتا تھا۔ عاشق کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ ابھی کے ابھی جاؤ میرے گھر سے، تمہیں پہلے بھی کہا تھا میں شادی شدہ ہوں۔ عاشق ضبط سے بولا، اب تو جانتا تھا کہ نکاح ہو گیا ہے۔ ہاں تو کیا ہوا، میں بھی شادی شدہ ہوں ڈیئر حبیب۔ حمامہ نے انتہائی اطمینان سے کافی کا مگ لبوں سے لگاتے اس پہ سر پہ بم پھوڑا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ عاشق غصے سے کھولتا اس کے سر پہ پہنچا۔ یہ بکواس نہیں میرے ہینڈسم منڈے، یقین نہیں تو کمال انکل سے پوچھ لو۔ اس کا اطمینان برقرار تھا، لیکن آنکھوں میں شرارت تھی۔ کمال چاچو کے نام پہ اس کا ماتھا ٹنکا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بڑبڑاتے اس نے فون پہ نمبر ملایا، اس کے سر پہ دھماکہ کر کے خود سکون سے ناشتہ کر رہی تھی۔ ارے عاشق، میں تمہیں فون کرنے والا تھا، حمامہ پہنچ گئی؟ کمال صاحب کی حشاباشات سی آواز سنائی تھی۔ چاچو کی لڑکی کون ہے؟ عاشق ضبط کی آخری عید پہ تھا۔ منقوا ہے تمہاری، ابھی کچھ دن تمہارے گھر رہے گی، میں رفعت بہن سے جلدی رخصتی کی ڈیٹ لیتا ہوں۔ آج تو عاشق کی سماعتوں پہ دھماکے ہی ہو رہے تھے۔ چاچو، میں نے ابھی تک سوچا نہیں اس بارے میں، اور اس لڑکی سے میں بالکل بھی شادی نہیں کروں گا۔ عاشق کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا، کمال شاہ کے سامنے ویسے اس کی نہیں چلتی تھی، تو تمہیں سوچنے کے لیے اور کتنے سال چاہیے؟ اور اس لڑکی سے شادی کرنے کا نہیں کرنے کا مطلب تمہاری شادی ہو چکی ہے، بس رخصتی ہی ہونی ہے، وہ بھی جلد ہو جائے گی، بہتر ہے تم خود کو تیار کر لو۔ کمال شاہ بھی اس کے ہی چاچو تھے، لیکن چاچو یہ لڑکی مجھے نہیں پسند، اتنا بچپنا ہے اس میں، ذرا ذرا جو کوئی لڑکیوں والی تمیز ہو، یہ ایک میچیور لڑکی ہے، میں نے ایسی لڑکی نہیں سوچی اپنے لیے۔ عاشر اب آرام سے بولا، اگر وہ غصہ کرتا تو ہمیشہ اس سے زیادہ غصے میں بات کرتے، اس عمر میں ہر لڑکی ایسی ہی ہوتی ہے، جب تمہاری بیوی بن جائے گی تو پسند بھی آ جائے گی۔ میں اب کوئی بحث نہیں چاہتا، یہ جمال بھائی کی خواہش تھی جسے میں پورا کروں گا، بہتر ہے تم بھی اپنے باپ کی خواہش کا مان رکھو، اگر نہیں تو پھر بھول جانا کوئی چاچو تھا تمہارا۔ کمال شاہ نے اس کے اعتراض کو کسی خاتے میں نہ لاتے دھمکی دی۔ چاچو؟ عاشق صدمے میں بولا، اس کے چاچو ایک لڑکی کے لیے اس سے رشتہ ختم کر لیں گے؟ جتنے دن وہ یہاں ہے خیال رکھنا اس کا، اگر مجھے کوئی شکایت ملی نا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ غصے سے فون کرتے وہ فون بند کر چکا تھا۔ عاشق کا تو دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا، یہ لڑکی پوری زندگی اس کے ساتھ رہے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ عاشق خود سے کہتا اس کی طرف گیا جو ناشتہ کر کے اب گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ دیکھو میری بات کان کھول کے سنو، میں ساری زندگی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، تو چاچو کو منع کر دو، یہ رشتہ نہیں چل سکتا۔ عاشق نے آرام سے سمجھایا، ٹھیک ہے تم نہ رہنا میرے ساتھ، میں تمہارے ساتھ رہ لوں گی۔ اس کی طرف دیکھتی اطمینان سے بولی، لیکن آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ میری بات سمجھو، ہم ایک ساتھ نہیں چل سکتے، ہم بہت اپوزٹ ہیں ایک دوسرے سے، یہ رشتہ ایسے نہیں چل سکتا۔ اس کی بات بڑے ضبط سے برداشت کرتے بولا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ حمامہ انگلی گال پہ ٹکا کے بولی۔ عاشق نے گہرا سانس لیا، شکر ہے کچھ تو سمجھ آئے۔ اس کا بھی حل ہے، ہم ساتھ نہیں چل سکتے تو کیا ہوا، میں آگے چل لوں گی تم پیچھے چل لینا، اور اپوزٹ ہے تو اچھی بات ہے نا، اپوزٹ تو ہمیشہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ میں بھی کہوں تم مجھے اچھے کیوں لگتے ہو، ضرور یہی وجہ ہوگی۔ حمامہ کے پاس ہر مسئلے کا حل تھا۔ عاشق جو تھوڑا ریلیکس ہوا تھا اس کی بات سن کے اس کا دماغ دوبارہ گھوما۔ تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ اب مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ؟ غصے سے دھاڑا، ویسے گھر تو بہت پیارا ہے لیکن تھوڑی چینجنگ کی ضرورت ہے۔ کوئی نہیں، میں آ کے ٹھیک کر لوں گی۔ حمامہ نے بات ایسے نظر انداز کی جیسے وہ کسی اور سے بات کر رہا ہو۔
अपनी बात का नज़र अंदाज हो जाना आशिर को आग लगा गया। तुम समझती क्या हो खुद को? ज़ोर से इसका बाजू पकड़ के अपने सामने किया हमामा हाशिर शाह। इसका इत्मीनान हाशिर के गुस्से को हवा दे रहा था। इसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तुम अभी जानती नहीं हो मुझे, मैं बहुत बुरा हूँ। गुस्से से घबराया। तो क्या हुआ, जान जाऊंगी? वैसे तुम बुरे हो या अच्छे, मैं तुम्हें सीधा कर लूंगी। हमामा के चेहरे पे सुकून ही सुकून था। उसके उल्टे जवाबों पे आशिक का दिल किया अपना सर दीवार पर मारते, भाड़ में जाओ तुम। उसको ज़ोर से सोफे पे धक्का दिया, तनफन करता चला गया। अब तो जहाँ भी जाऊंगी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, हैंडसम मुंडे। हमामा पीछे से कहना ना बोली थी। आशिर ने दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि हमामा एक लम्हे को डरी, लेकिन फिर इसका गुस्से से लाल सुर्ख चेहरा याद करते हंस पड़ी। मुबारक हो मेजर जी के, फाइनली आपने अपना कहा पूरा कर दिया। कर्नल आमिर हॉस्पिटल के रूम में दाखिल होते हुए बोले, शुक्रिया कर्नल, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। हॉस्पिटल बेड पे ज़ख्मी हालत में पड़े मेजर जी ने बामुश्किल मुस्कुरा के जवाब दिया। 3 महीने से वो इस केस पे काम करते हैं, अपनी बीवी बच्चों से दूर बगैर इनसे रब्ता किए वो अपना फ़र्ज़ सर अंजाम दे रहे थे। कल ही तो उन्होंने कराची का सबसे बड़ा ड्रग्स स्मगलिंग गैंग गैंग पकड़ा था, जो दुश्मन ममालिक से ख़तरनाक ड्रग्स लेते और अपने मुल्क के बच्चे 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 को ड्रग्स की गंदी लत लगाकर इनका मुस्तकबिल और उनकी ज़िंदगी दाव पे लगा रहे थे। यूनी के लड़के लड़कियों को इसका आदी बनाकर इनसे गलीज़ काम करवाए जाते थे। बहुत वक्त से पाक फ़ौज इनके पीछे थी, लेकिन 3 महीने पहले मेजर जी के ने ये काम अपने ज़िम्मे लिया और बलाके इसको पूरा किया। कल होने वाली झड़प में वो खुद भी अच्छे खासे ज़ख्मी हो चुके थे, लेकिन अपनी जान पे खेल के उन्होंने अपने मुल्क के आने वाले मुस्तकबिल की हिफाजत की। जल्दी से ठीक हो जाइए, आपने और भी बहुत से काम करने हैं। कर्नल आमिर इनका कंधा थपथपा के चले गए। मेजर जी ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। इनका नाम तो कुछ और था, लेकिन इनको खुद जी से कहलवाना अच्छा लगता था। अलिया फ्रेश होके आई तो माँ भी सोफे पे बैठा लैपटॉप पे काम कर रहा था। अलिया भी हिम्मत करती इस तक आई, कब तक मुंह बंद रखती? सारी ज़िंदगी ऐसी थोड़ी गुजर जानी थी। महावीर बज़ाहिर तो काम कर रहा था, लेकिन इसकी सारी हसासियत इसकी तरफ ही मुतवज्जह थी। इसके अंदाज से लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहती है। महावीर चाहता था वो खुद बात करे, इसलिए खामोश इसके बोलने का वेट करता रहा। अलिया को समझ नहीं आती कि क्या कहे। उंगली चटकाती हुई लब को चल रही थी, आंखों में खौफ हलकोरे ले रहा था, पता नहीं वो क्या कहेगा। सुने, आवाज़ इतनी मध्यम थी कि शायद ही इसको सुनाई दी हो। वो वैसा ही बैठा रहा। मिस्टर खान सुने, हिम्मत करते रुक के बोली। इसके अलावा सुन के मूछें तले सुर्ख लब मुस्कुराहट में ढले, लेकिन फिर संजीदा संजीदा चेहरा बना के इसको सवालिया नज़रों से देखा। वो मुझे बात करनी है। इसको देखते ही ज़बान अटकने लगी। बैठो। लैपटॉप टेबल पर रखते इसको पास बैठने का इशारा किया। वो डरते डरते एक साइड पे टिक गए, जैसे अभी उठ के भाग जाना हो। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। माँ इसकी तरफ मुड़ा, उसका हाथ नरमी से अपने मजबूत हाथ पे लिया। अलिया आपका दिल जो पहले ही लरज रहा था, इस हरकत पे उछल के हलक में आया। अल्फाज मुंह से निकलने से इनकारी थे। नहीं, आज बोलना पड़ेगा अलिया, आप हिम्मत करो। दिमाग ने हौसला दिया। माँ इसकी तरफ ही मुतवज्जा था। मैं जानती हूँ हमारा रिश्ता क्या है, पर ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। एकदम से ये सब हो गया, मुझे पता नहीं क्या करूँ। पर मैं आपको नहीं जानती, आप मेरी ज़िंदगी में आने वाले ये पहले मर्द हैं। ये कहते करब से आंखें मीच ली। हमारे रिश्ते को समझने के लिए टाइम चाहिए। मैं पहले आपको जानना चाहती हूँ, प्लीज़ आप समझ लें। रुक रुक कर अटक टक अपनी बात पूरी करते आंखें ज़ोर से मीच ली। दिल डर से काँप रहा था, पता नहीं वो क्या कहे। मैं सब जानता हूँ, अब तुम मुझसे क्या चाहती हो, क्या करूँ? माँ भी नरमी से बोला तो इसने नज़र उठा के इसको देखा। इसकी आंखों में ऐसा सहर था कि वो कुछ लम्हे भी ना देख पाई और घबरा कर नज़रें झुका दी। आप मेरे दोस्त बन जाएं प्लीज़। वो इतनी मासूमियत से बोली कि महावीर देखता रह गया। क्या था इस लड़की में वो महावीर का इश्क बन चुकी थी। 12 साल से वो मगरबी मुल्क में था, इसने हर तरह का हुस्न देखा था, लेकिन पहले तो कभी वो इस हुस्न से मुतासिर नहीं हुआ। क्या वो अली आपके हुस्न पे फ़िदा हुआ? नहीं, इसने अली आपको देखा नहीं था, फिर क्यों वो लड़की इसका इश्क बन गई? सिर्फ आंखों की वजह से। पानी से भरी गिरे आंखें, बस पे लंबी गहरी गहरी पलकें। वो आंखें कुछ ही लम्हों में महावीर खान जैसे इंसान को अपना असीर कर गई। महावीर खान जिस पे लड़कियां मरती, इसकी नज़रों में आने के लिए हर हद से गुजर जाती, लेकिन वो एक नज़र न देखता। इसकी लाइफ में तो नस्वानी वजूद की जगह नहीं थी, लेकिन ये छोटी सी लड़की अनजाने में महावीर खान की दुनिया बदल चुकी थी।
پیار محبت کو ٹائم ویسٹ سمجھنے والا مہابیر خان آج خود کسی کے عشق کا عاشق ہو چکا تھا کہ کیا ہوا اس کے سوچے میں گمتے کا الیاف آہستہ سے بولی، کچھ نہیں، حمامہ جیسا دوست بناؤ گی؟ مہابیر مسکرا کر بولا۔ الیاف نے چھٹ سر ہلا دیا۔ مہابیر کے مسکرانے سے حوصلہ ملا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میری شرط ماننی پڑے گی۔ مہابیر نے اس کا چہرہ دیکھا۔ میجر، میں نے آپ کی رپورٹس دیکھی ہے، مجھے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے جو گولی آپ کے کندھے پہ لگی ہے وہ آپ کا کافی نقصان کر چکی ہے۔ آئی ایم سو سوری، لیکن اب آپ گن نہیں چلا سکتے۔ ڈاکٹر افسوس سے کہتا ہے، ان کا وجود زلزلوں کی زد میں چھوڑ گیا۔ میجر جی کی ساری دنیا طوفان کی نظر ہو گئی۔ ایک فوجی کے لیے موت کا مقام ہوتا ہے کہ اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ فوج کے لیے ناکارہ ہو گیا ہے۔ 20 سال سے فوج سے منسلک رہتے ایک بار بھی غلطی سے ان کو ایسا خیال نہیں آیا تھا کہ وہ کبھی اس مقام پر بھی آ سکتے ہیں۔ 3 مہینے سے اپنی فیملی سے دور اس کیس پہ کام کرتے انہوں نے ایک بار بھی نہ سوچا کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کیس ان سے بہت کچھ چھین چکا تھا۔ ایک آنسو چپکے سے ان کی آنکھ سے نکلتا داڑھی میں جیپس ہو گیا۔ 4 دن بعد ان کو ڈسچارج کیا گیا۔ بہت اعزاز سے ان کو فوج سے ریٹائر کیا گیا۔ اس وجہ سے وہ حد سے زیادہ افسردہ تھے، لیکن اللہ کی مصلحت کو قبول کیا۔ لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور آئندہ بھی جب ضرورت ہو مدد کرنے کا وعدہ کیا، جسے کرنل عامر نے خوش دلی سے قبول کیا۔ میجر جی کے جیسے جاں باز لوگوں کی وجہ سے آج ملک کے لوگ آرام سے اپنے گھروں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ سب کو مل کے اپنے گھر روانہ ہوئے، جہاں ایک اور بری خبر ان کی منتظر تھی۔ کیسی شرط؟ کچھ لمحے پہلے جو ڈر کم ہوا تھا وہ پھر سے چہرے پہ نظر آنے لگا۔ میرے ساتھ روز صبح جلدی اٹھنا پڑے گا، جم جانا پڑے گا، مجھ سے ٹریننگ لینی ہوگی، اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کرنی ہوگی جیسے حمامہ سے کرتی ہو، اور سب سے ضروری بات، وقت کی پابندی کرنی ہوگی۔ مجھے وقت ضائع کرنے والے لوگ بالکل بھی نہیں پسند۔ مہابیر اس کا چہرہ دیکھتا سنجیدگی سے بولا۔ الیاف کی تو شرط سن کے ہوائیں اڑ گئی۔ صبح جلدی اٹھنا اس کو سب سے مشکل کام لگتا تھا، اور وقت کی پابندی کرنا یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اگر میں یہ سب نہ کر سکی تو؟ اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کے ڈر کے بولی، پھر میں دوست نہیں تمہارا شوہر بن جاؤں گا، اور شوہر کے حقوق و فرائض۔ مہابیر نے مسکراہٹ دبائی۔ الیاف نے بے اختیار تھوک نکلا۔ ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ دوست بن جائیں گے۔ الیاف نے ہراساں ہو کے اس کو دیکھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ ہاں تو شرط مان لو، میں دوست بن جاؤں گا۔ اتنی مشکل سے وہ کچھ بولی تھی، اب کیسے جانے دیتا؟ الیاف تو بات کر کے پھنس گئی تھی۔ اتنی مشکل کام ایک ساتھ کیسے کرے گی؟ اگر غصہ آ گیا تو؟ ٹھیک ہے، تم نے نہیں مانا تو میں نہیں بنتا تمہارا دوست۔ مہابیر خفا سا بولا، لیکن ہاتھ نہیں چھوڑے۔ نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ مہابیر نے آئی بروج چکا کے دیکھا، جسے پوچھا ہو کیا نہیں؟ مجھ سے نہیں اٹھا جاتا جلدی، آہستہ سے منمنائی۔ میں اٹھا لوں گا، تم کہو تو صحیح۔ مہابیر نے شکر کیا وہ مانی تو ٹھیک ہے۔ الیاف گہرا سانس لے کر بولی، اتنی ہمت کی ہے تو تھوڑی اور صحیح، ایسے ڈر کے تھوڑی گزر جانی تھی زندگی، کچھ تو کرنا ہی تھا، اور پھر جب اللہ ساتھ ہے تو کس بات کی فکر، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ شکریہ پیاری لڑکی، اس کے ہاتھ لبوں سے لگائے۔ الیاف کی آنکھیں پھیلی، دل کی دھڑکن بڑی اور گال سرخ ہوئے۔ دوستی اپنی جگہ، لیکن ہمارے رشتے پہ یہ سب جائز ہے؟ سکون سے اپنی کہتا واپس لیپ ٹاپ اٹھا چکا تھا۔ الیاف دھڑکتے دل سے اٹھی اور ڈریسنگ تک گئی۔ سر سے دوپٹہ اتار تو بال الجھے ہوئے تھے، اس کی شکل ہونے والی ہو گئی۔ پھر کچھ سوچ کے مڑی۔ مسٹر خان دھڑکتے دل سے پکارا۔ جی میری جان، پیار بھرا لہجہ۔ الیاف جھیپ گئی۔ وہ ایک ہیلپ کر دیں؟ انگلیاں چٹکاتے بولی، آواز بہت مدھم تھی۔ جی حکم۔ نظریں لیپ ٹاپ پہ بھی تھی، لیکن لہجہ نثار ہونے والا۔ میرے بال بناتے، پتہ نہیں کیوں، لیکن کہتے ہوئے شرمندگی ہوئی۔ مہابیر کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ میں بال بنا دوں؟ اس نے کنفرم کیا، جلدی سے سر ہاں میں ہلا دیا۔ آپ نے بولا کہ آپ کو حمامہ جیسا دوست سمجھوں تو اس لیے بولا۔ الیاف وضاحت کرتی سر جھکا گئے۔ مہابیر گہرا سانس بھرتے اٹھا۔ اب لندن کا بزنس کنگ بیوی کے بال بنائے گا؟ واہ، آج سے پہلے کون بناتا تھا تمہارے بال؟ اس کے بالوں کو ہاتھ لگاتے بولا۔ کمر سے نیچے تک آتے بھورے بال کافی گھنے تھے۔ مہابیر نے ہاتھ میں لے کے ان کی نرماہٹ محسوس کی۔ حمامہ یا بابا، بچپن سے میرے بال مما نے بڑھائے ہیں، کیے ہیں، لیکن مجھ سے نہیں ٹھیک ہوتے، اٹک جاتے ہیں۔ پاپا کو بولا کٹوا دیں، انہوں نے منع کر دیا۔ اب تو بابا نہیں تو میں کٹوا دوں گی۔ اپنی مشکل بتاتے ساتھ حل بھی بتا دیا۔ اس کے ذرا سے حوصلے کی وجہ سے وہ بول رہی تھی، خبردار جو تم نے بالوں کا ایسا ویسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو۔
مابر اس کے بات سیدھا کرتے ذرا زور سے بولا کہ کیوں؟ آنکھوں میں خوف لیے اس کو دیکھا جو پیچھے کھڑا تھا۔ بس میں نے منع کر دیا نہ تم بالوں کو کچھ نہیں کرو گی، اگر تم نے کچھ کیا تو پھر دوستی ختم، مابر نے دھمکی دی۔ یہ کیسی دوستی ہوئی؟ آپ چھوٹی سی بات پہ ختم کر دیں گے؟ علیہ کو غصہ آیا۔ میری دوستی ایسی ہے، تمہیں میری ہر بات ماننی پڑے گی، مابر روب سے بولا۔ تو پھر آپ کو بھی میری بات ماننی ہوگی۔ علیہ نے منہ پھیلایا۔ مابر نے حیرت سے اس کو دیکھا، کل تک تو اس سے بولا نہیں جاتا، آج وہ ناراض ہو رہی تھی۔ کچھ حمامہ کی باتوں کا اثر تھا، کچھ مابر سے دوستی کی وجہ سے۔ ہاں تو میں نے کب منع کیا ہے، لیکن بالوں کو تم ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گی اور نہ ہی تم کاٹو گی، مابر نے وارن کیا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے بال رکھنا، آپ کے ہوں گے تو پتہ چلے، خفی سے کہتے اس کے ہاتھ سے اپنی موٹی سی جو چوٹی لی جو وہ باتوں باتوں میں بنا چکا تھا۔ مابر تو حیران تھے یہ دیکھے کہ وہ ضدی بھی ہے، ابھی تک تو اسے اس کا ڈر ہی دیکھا تھا۔ ذرا سی نرمی اور دوستی سے اتنے آرام سے بات کری تھی، مابر کو یقین ہو اگر وہ تھوڑی سی اور کوشش کرے تو وہ پہلے جیسی ہو سکتی ہے۔ حمامہ سے دماغ خراب کر کے وہ آفس آیا، موڈ حد سے زیادہ بگڑا ہوا تھا، ساتھ ہی آفس کے ورکرز کی شامت آئی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کی اتنی ہمت کہ وہ میرے گھر تک پہنچ گئی، میں کسی صورت اس سے شادی نہیں کروں گا، کتنی بدتمیز ہے وہ، پاگل لڑکی، کس طرح میرے ہی گھر پہ مجھ سے بدتمیزی کر رہی تھی، میں اس کو ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتا، کچا کے پوری زندگی۔ اپنے آفس میں بیٹھا وہ مسلسل حمامہ کے بارے میں سوچ رہا تھا، کتنی چلاک لڑکی ہے، کیسے میرے چاچو کو ورغلایا ہے، وہ سننے کو تیار نہیں، میں کیسے انکار کروں، یا اللہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی، پتہ نہیں کہاں سے یہ میرے گلے پڑ گئے۔ عاشق کا بس ہی چڑھ رہا تھا کہ اس کو کہیں غائب کر دے، کہاں وہ 25 سال کا میچور مرد اور کہاں وہ بچی۔ اس نے یہی سنا تھا کہ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے جو دو دلوں کو جوڑ دیتا ہے، لیکن عاشق اس کے لیے ایسا کچھ نہیں فیل کر رہا تھا، بلکہ اس کو تو غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک میچور سمجھدار سی لڑکی سوچی تھی جو اس کی جیسی ہو، اس کو سمجھ سکے، اور کہاں یہ منہ پھٹ بدتمیز اس کے گلے پڑ گئی۔ جب کسی پل چین نہ ملا تو کیس اور موبائل اٹھا کے آندھی طوفان بنا وہاں سے چلا گیا، اور جیک جو مہابیر کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے پاس آ رہا تھا پیچھے سر سر کرتا رہ گیا۔ عاشر کے جانے کے بعد حمامہ نے اچھی طرح سے پورے گھر کا جائزہ لیا، اکیلے ہونے کے باوجود گھر صاف ستھرا تھا، عاشر کا روم بھی ترتیب سے سیٹ تھا، واہ اتنی صفائی میں نے تو کبھی نہیں کی۔ کبرڈ دیکھتے حمامہ کو اپنی یاد آئی جس کو جب وہ کھولتی کپڑے پیروں میں سجدے کرتے۔ عاشر کا روم حمامہ کو بہت پسند آیا تھا۔ روم وائٹ اور ڈارک بلو تھا، کافی بڑا تھا، شاید گھر کا ماسٹر بیڈ روم تھا۔ اچھی طرح سے انکوائری کرنے کے بعد حمامہ وہیں بیٹھ ایک سائڈ پہ لیٹ کے یہاں آنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ نکاح والے دن بھائی آپ نے ایک کام کرنا ہے، حمامہ مہابیر کے کان میں گھسی۔ کیسا کام؟ مہابیر آہستہ سے بولا۔ پلیز آپ عاشر کو نہ بتانا کہ اس کا نکاح مجھ سے ہوا ہے، میں خود بتاؤں گی وہاں کر، اور آپ پلیز مما سے بات کریں نا کہ مجھے لندن جانے دیں، اب تو آپ ہی وہاں ہیں نا، تو پھر کس بات کی فکر ہے، اور مجھے اپنے ہینڈسم منڈے سے بھی ملنا ہے، آپ جاؤ گے نا وہاں تو 2 دن بعد مما کو کال کرنا، کہنا کہ علیہ کو یونوں بھیجنا ہے، تو اکیلا نہیں بھیج سکتا، اس لیے آپ حمامہ کو یہاں بھیج دیں، دونوں ایک ساتھ چلی جائیں گی۔ حمامہ نے التجائی نظروں سے دیکھا، ایک اور حل بھی ہے اس کا؟ مابر رازداری سے بولا۔ کیا؟ جلدی بتائیے۔ حمامہ بے صبری ہوئی۔ تم کمال انکل سے بات کر لو، ان کی بات آنٹی کبھی نہیں ٹالیں گے، عاشر بھی ان کی مانتا ہے، مابر نے اس کا فائدہ کروایا۔ او بھائی بہت شکریہ، اب دیکھنا میں کیسے آپ کے اس ہینڈسم منڈے کو سیدھا کرتی ہوں، ذرا آنے دے لندن مجھے، اور آپ بالکل اس کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ حمامہ کی آنکھوں میں شرارت صاف نظر آ رہی تھی۔ ویسے بڑی کوئی چیز ہو تم، مابر ہنسا۔ شکریہ شکریہ، حمامہ نے مسکراتے دانت وصول کی۔ اگلے دن السلام علیکم جی، کون؟ اسپیکر سے کمال شاہ کی مصروف سی آواز آئی۔ وعلیکم السلام انکل، میں حمامہ رفعت دورانی کی بیٹی۔ حمامہ باہر کی طرف دیکھ کر بولی، شاید کسی نے آنا تھا۔ ارے حمامہ بچے کیسے ہو آپ، اور رفعت بہن کیسی ہے؟ کمال شاہ خوش ہو گئے تھے۔ میں اور مما ٹھیک ہے، آپ سے ایک فیور چاہیے انکل۔ ہاں، حمامہ مدعے پہ آئی۔ جی بیٹا بولے، کمال شاہ فائل رکھ کے سیدھا ہوئے۔ آپ چاہتے ہیں نا میں اور عاشر ساتھ رہے، اس لیے آپ کو میری مدد کرنی ہوگی۔ حمامہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں رفعت بیگم پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ کیسی مدد بیٹا؟ کمال شاہ کو سمجھ نہ آئی۔ میں شادی کا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے عاشر کو تھوڑا جاننا چاہتی ہوں، اس لیے مجھے لندن جانا پڑے گا، لیکن میری مما مجھے اکیلے نہیں آنے دیں گی نا، نہ ہی وہ میری بات مانے گی، آپ پلیز ان سے بات کریں، وہ آپ کی بات مان لے گی، اور آپ عاشر کے سامنے میرا ساتھ دینا ہوگا میں ہر بات میں۔ حمامہ نے سنجیدگی سے اپنی بات پوری کی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں کروں گا آپ کی ہیلپ، لیکن عاشق غصے کا بہت تیز ہے، کہیں آپ کو کچھ کہے نا۔ کمال شاہ کچھ سوچ کر بولے، شکریہ انکل، آپ کے بچے کو میں ٹھیک کر دوں گی۔
کافی دیر کماشا سے باتوں میں کافی کچھ وہ پوچھ چکی تھی عاشر کے بارے میں۔ پھر رفعت بیگم کو اندر آتے دیکھا تو جلدی سے فون رکھ دیا، کماشا نے اپنا کام کر دیا اور اگلے دن حمامہ لندن میں تھی۔ آپ خود کیوں کھانا بناتے ہیں؟ لنچ کرتے الیاف نے پوچھا۔ ابھی بھی تھوڑی جھجک تھی۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنا کام کرنا خود اچھا لگتا ہے، مابر سنجیدہ سا بولا، اور ایک نظر الیاف کے بازو میں بیٹھے مٹھی کو دیکھا جو حمامہ کی طرف اس کو بھی پسند نہیں آیا تھا، لیکن الیاف کی وجہ سے وہ چپ کر گیا۔ آپ کے مما بابا؟ مٹھو کو ہاتھ سے چوری کھلاتے پوچھا۔ کافی ٹائم پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، مابر کے لہجے میں دکھ تھا جس کو سمجھ نہ پائے۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، الیاف افسوس سے بولی۔ صبح سے وہ مابر سے چھوٹے چھوٹے سوال پوچھی تھی، مابر جواب دیتا، اس سے بھی اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا جس کا وہ تھوڑا سوچ کر اٹک کر جواب دیتی، لیکن مابر کے لیے بھی اتنا ہی کافی تھا کہ کم سے کم وہ بول رہی ہے، اس کو اب رات کو وہ خواب بھی نہیں آتے۔ مابر کے بھاؤں میں پرسکون سوتی، لیکن مابر مشکل میں آ جاتا، ایک تو ان کا پاکیزہ رشتہ، اوپر سے اتنی غربت، مابر تو اپنا آپ سنبھالتا رہ جاتا۔